علم والوں کی جہاں میں کتنی اعلیٰ شان ہے، کتنی اعلیٰ شان ہے۔ علم والوں کی جہاں میں کتنی اعلیٰ شان ہے، کتنی اعلیٰ شان ہے۔ جن کی عظمت کی عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے، جن کی عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے، دے رہا قرآن ہے۔ سب ملائکے پر بھی انسان کو فضیلت جو ملی، کو فضیلت جو ملی، سب ملائکے پر بھی انسان کو فضیلت جو ملی، کو فضیلت جو ملی۔ ہر بشر پر ہر بشر پر یہ سراسر علم کا احسان ہے، ہر بشر پر یہ سراسر علم کا احسان ہے، علم کا احسان ہے۔ حسن کے باعث تو یوسف قید خانے میں گئے، قید خانے میں گئے۔ حسن کے باعث تو یوسف قید خانے میں گئے، قید خانے میں گئے۔ علم نے ان کو علم نے ان کو بنایا مصر کا سلطان ہے، علم نے ان کو بنایا مصر کا سلطان ہے، مصر کا سلطان ہے۔ جہالت زندگی میں تیرگی ہی تیرگی، تیرگی ہی تیرگی ہے، جہالت زندگی میں تیرگی ہی تیرگی، تیرگی ہی تیرگی۔ روشنی ہی روشنی، روشنی ہی روشنی بس علم کی پہچان ہے، روشنی ہی روشنی بس علم کی پہچان ہے، علم کی پہچان ہے۔ زندگی کی راہ مشکل ہے بہت لیکن سنو، ہے بہت لیکن سنو۔ زندگی کی راہ مشکل ہے بہت لیکن سنو، ہے بہت لیکن سنو۔ علم والوں کے لیے علم والوں کے لیے راستہ آسان ہے،
راستہ آسان ہے، راستہ آسان ہے۔ علم کی تحصیل میں گزرے میری یہ زندگی، گزرے میری یہ زندگی۔ علم کی تحصیل میں گزرے میری یہ زندگی، گزرے میری یہ زندگی۔ یا الہی میرے دل یا الہی میرے دل میں بس یہی ارمان ہے، یا الہی میرے دل۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سورہ مجادلہ کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس آیت کریمہ کے مطابق ہمیں صحیح اور سچی بات کہنے کی، پھر ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، والذین اوتوا العلم درجات۔ تم میں جو ایمان والے ہیں اور ان ایمان والوں میں جو علم والے ہیں، جن کو علم دیا گیا ہے، دونوں کے درجے اللہ بلند فرمائے گا۔ سب سے پہلے اس میں اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد علم کا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایمان کے بعد علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ایمان لے آئے بس عمل شروع کر دیا نا، ایمان کے بعد علم کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس علم کی روشنی میں صحیح عمل کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایمان کے بعد علم کا ذکر کیا۔ آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بلند مقام صرف اہل ایمان اور وہ لوگ اہل ایمان میں جن کو علم دیا گیا ملے گا۔ بلند مقام انہی کو ملے گا، مرتبے انہی کو ملیں گے، عزت انہی کو عطا ہوگی۔ اس لیے علم ضروری ہے۔ بہت سے ایمان جو ہے مسلمان ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے وہ لا علمی میں کیا سے کیا کر رہے ہیں اسی کو اسلام سمجھ۔ ایمان کے بعد علم ضروری اور علم حاصل کرو۔ قرآن
قرآن اور حدیث کا بھی علم اور دیگر علوم بھی حاصل کرو، علم ہی سے ہمیں بلند مقام ملے گا، اگر علم نہیں تو بلند مقام بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرا کی غار میں عبادت الہی میں مشغول رہے، عرصے تک مشغول رہے۔ جبریل آئے، اللہ نے بھیجا کہ جاؤ پڑھاؤ ان کو، اب مقام نبوت ملنے والا ہے، مقام رسالت عطا ہونے والا ہے، بہت بلند مقام ملنے والا ہے، جاؤ پڑھاؤ۔ حرا کی غار میں آئے، کہا ایک پر، کہا مانا علیہ بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں، بس جبریل نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر دبایا۔ اس طرح کئی مطلب۔ آخر میں جبریل نے کہا پڑھو، بغیر پڑھے فرصت نہیں ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ بس آپ پڑھنے لگے۔ کہا آپ جاؤ، مقام نبوت، مقام رسالت مل چکی ہے۔ ہاں، ہمارے نبی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے نہیں پڑھے تھے، لیکن اللہ نے جبریل کے ذریعے پڑھایا تھا۔ قرآن بتا رہا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کا نام لو اور پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا ڈبل آیا ہے، اقرا پڑھو، پہلے آیا اقرأ باسم ربک الذی، اللہ کا نام لے کے پڑھو، بعد میں آیا اقرأ وربک الاکرم، گھبراؤ نا، پڑھو، آپ کا رب بڑا کرم والا ہے، وہی پڑھائے گا، پڑھو۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اہل علم کو اس آیت کے مطابق گھمنڈ بھی اپنے اوپر نہیں کرنا چاہیے کہ میں اپنے بل پر پڑھا ہوں۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو نہیں جانتا تھا وہ بھی سکھایا اللہ نے۔ اس میں اللہ کی رحمت شامل ہے، اللہ کی مدد شامل ہے۔ ہم کوشش تو کریں، انشاءاللہ علم ضرور حاصل ہوگا، لیکن شرط ہے ہم کوشش کریں۔ یہ بلند مقام علم کی وجہ سے ملا، تمام انبیاء کے سردار بنائے گئے۔ خاتم الانبیاء کا خطاب ملا، اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو، پوری دنیا میں آپ کا چرچا ہو رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے
جیل میں ڈالے گئے تو بھی خوبصورت تھے، نکالے گئے کنویں سے تو بھی خوبصورت تھے، مصر کے بازار میں بکے تب بھی خوبصورت تھے، لیکن علم اس وقت نہیں تھا۔ کتنی قیمت ان کی لگی تھی وہاں، وہ سراؤ بے ثمن بس چند ٹکا چند پیسہ میں بکے تھے۔ اور جب بعد میں اللہ نے ان کو علم عطا فرما دیا اور ان کے اندر جب علم آ گیا تو معلوم ہے ان کی قیمت کتنی ہوئی۔ پورے ملک کے مصر کے خزانے کے مالک بنا دیے گئے تھے، اقتدار کی کرسی خزانے کی ان کے ہاتھ میں تھی، ان کے قبضے میں۔ بغیر علم کے ہم اقتدار کی کرسی بالکل نہیں پا سکتے۔ جب بھی وہ کرسی ہم کو ملے گی علم کی بدولت، ہم قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں اور اس سے آگے جو بھی معلوم ہو وہ بھی حاصل کریں۔ آج اللہ کا شکر ہے ہمارے بھائی پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، ان کے پاس علم ہے، لیکن جب وہ بیٹھ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں تو لوگ ڈرتے ہیں ان سے۔ کیوں؟ یہ بیرسٹر ہے، یہ انڈیا کا پڑھا ہوا نہیں، یہ باہر کا پڑھا ہوا ہے، جو بولو بہت سوچ سمجھ کے بولو، اور بولنا لگو ورنہ بھی پکڑ لے گا اور گرفت کرے گا۔ اور وہ کام اس بھائی نے انجام دیا پارلیمنٹ میں علم کی بدولت۔ تاریخ معلوم تھی، علم تھا، قانون کا تیار تھا، وہ فوراً ہر مجمع میں پارلیمنٹ میں جو بل پاس ہوا تھا اس کو اپنے ہاتھ سے پاس کمائی کو نہیں مانتا۔ بہت غلط ہوا، بہت غلط کہا، کوئی غلط نہیں ہوا، میں نے وہی کام کیا ہے آج جو گاندھی نے کیا۔ آج تک اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھی اس بات پر، بس چین چاں کر کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ علم نہ ہوتا تو اس طرح شیر ببر کی طرح کیسے گرجتا وہاں، علم کی بدولت۔ زمام بن ثعلبہ ازدی رضی اللہ عنہ پہاڑی علاقے دیہات کے رہنے والے تھے۔ اللہ کے نبی کا قاصد ان کے پاس پہنچا، کہا میں اللہ کے نبی کا قاصد ہوں، آپ کو بتانے آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، اور باتیں بتائیں۔ انہوں نے سن تو لیا، لیکن براہ راست نبی سے تحقیق کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے چل دیے، انتظار کرتے رہے کہ میں ملاقات کروں گا اور ان سے یہ بات پوچھوں گا، اس کے بعد عمل شروع ہوگا ہمارا۔ اگر حقیقت میں وہ پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، تو ایمان لاؤں گا۔ ملاقات ہوئی، زمام بن ثعلبہ ازدی دیہاتی تھے، دیہاتی زبان میں بولنے لگے کہ تیرا قاصد آیا تھا اور جنہیں بتایا تو رسول ہے، اللہ نے تم کو رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے۔ آپ نے کہا ہاں۔ اچھا بتاؤ، من خلق السماء، یہ آسمان کسی نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کہا من خلق الارض والجبال، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ کس نے پیدا کیا بتاؤ؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ عز و جل،
اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، سب بنایا ہے. پھر سوال کیا، کہا انا علینا خمس صلوات و زکاۃ فی اموالنا، کیا ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہمارے مالوں میں زکات فرض ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں. ہمارے قاصد نے جو کہا وہ صحیح کہا. اور سوالات کیے، سب کے جواب اللہ کے نبی دیے. جب چلنے لگے تحقیق کر کے، اتنا علم تو ان کے پاس ہو گیا، اللہ کے نبی نے بتایا، جو پوچھا اس کا علم ان کے پاس ہو گیا. جب چلنے لگے تو انہوں نے کہا لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، آپ نے جو بتا دیا ہے مجھ کو، نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم. جتنا آپ نے بتایا ہے بس اسی کے مطابق ہمارا عمل رہے گا. اتنا کہہ کر چل کچھ دور جب گئے تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا ان صدقہ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے کہ نہ کم کروں گا نہ زیادہ، جتنا آپ نے بتایا اتنا عمل کروں گا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو ضرور یہ جنت میں داخل ہوگا. ایک دوسری روایت باقی وغیرہ، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى هذا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاک نفوس صحابہ، تم کو جنتی دکھاؤں؟ اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو فلينظر الى هذا، جو جا رہا اس کی طرف، دمام بن ثعلبہ ازدی کی طرف، انگلی کا اشارہ کر کے آپ نے بتایا اس آدمی کو دیکھو جنتی جا رہا. تھوڑا سا علم حاصل کیا، کہا نہ کم کروں گا نہ زیادہ، جتنا آپ نے بتایا اسی کے مطابق ہمارا عمل رہے گا. اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی صنعت ان کو، اتنا بلند مقام ان کو عطا ہوا علم کی بدولت کہ جس کا کہنا ہی کیا. تو میرے بھائی، علم ہی سے بلند مقام ملے گا. آپ اپنی اولاد کو، ہماری عمریں تو گزر گئیں، لیکن اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث اور دیگر علوم کی تعلیمات دلاؤ. اتنی تعلیمات دلا دو کہ وہ محتاج نہ رکھے، کسی بھی معاملے میں گرفت کریں. وہ علم بہت ضروری ہے. دیکھو نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ادھر فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو بیچ ہی میں کچھ دنوں تک قیام تھا آپ کا قبا میں ایک مسجد بنا دی. اور جب مدینہ پہنچے وہاں بھی آپ نے پہلی فرصت میں مسجد بنائی آپ، اور مسجد سے متصل شمالی جانب میں ایک چبوترا بنایا صفا کے نام سے. وہاں قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے والے، علم حاصل کرنے والے اس میں رہتے تھے. مسجد کے ساتھ مدرسہ قائم کر دیا آپ نے. اسی صفا یونیورسٹی سے بڑے بڑے شیخ الحدیث، مفسر قرآن، مفتیان اعظام، ائمہ دین، علماء کرام، حفاظ اعظام تیار ہوئے. اور علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے لکھا کہ نبی اور نبی کے زمانے میں
نبی کے زمانے میں مدینہ اور اطراف مدینہ میں بہت ساری مساجد کا قیام ہو چکا تھا، عمل میں آ چکا تھا۔ ہر مسجد میں ایک امام لوگوں کو نماز پڑھائے، بچوں کو تعلیم دی، اور اس کے آرگنائزر، تعلیمات انسپکٹر، امام العلماء حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ چیک کیا کرتے تھے کہاں کیسی تعلیم ہو رہی ہے، کہاں کیا کمی ہے۔ کیسے ہم لوگ آرگنائزر رکھتے ہیں، ہمارا بھی آرگنائزر چل رہا۔ تو تعلیم بہت ضروری ہے۔ ہمارے نبی نے وہ تعلیم صحابہ کو دی کہ آپ سے براہ راست تعلیم یافتہ صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اس نے کہا اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ سمندر کے اس پار بھی آبادی ہے، وہاں بھی انسان ہے، تو وہاں بھی ہم پہنچتے اور اللہ کے نبی کا پیغام اور قرآن و حدیث کی بات وہاں بھی پہنچاتے۔ اور آپ کے ہندوستان میں سن 15 ہجری میں خلافت فاروقی میں 15 صحابہ کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ ساحلی علاقوں میں آئے اور انہوں نے دعوت کا کام کیا۔ میرے بھائی، علم کی بدولت ہمارے علماء نے بڑے بڑے میدان فتح کیے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو جو ہمارے مسلم حکمرانوں نے نہ کیا، وہ آپ جیسے فقیر کر رہے ہیں، چندہ کر کے، رقم اکٹھا کر کے، اپنی جیب سے رقم دے کر کے، پرائیویٹ طریقے سے تعلیم پر، مدرسوں پر، مساجد پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں۔ سب کچھ ختم ہو چکا، ہمارا صرف 2 چیزیں باقی ہیں، مساجد اور مدارس۔ انہی 2 سے ہماری آبرو باقی ہے۔ اگر یہ دونوں مٹ گئے تو یقین مانو دین کے کام میں بڑی رکاوٹیں پیدا ہوگی۔ اور ان علماء کی عزت کرو، ان علماء کی قدر کرو۔ یہ علماء نبی کے وارث ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھو۔ یہ در در کا ٹھوکر کھاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پڑھاتے ہیں۔ عام انسانوں کی طرح ان کو نہ سمجھو، ہیں تو انسان لیکن یہ نبی کے وارث۔ باپ مرتا ہے، بیٹا کو دولت ملتی ہے، اس کا وارث بنتا ہے، لیکن انبیاء کے وارث علماء ہیں، ان کو کیا ملا؟ علم، قرآن اور حدیث۔ اسی کو پڑھو، پڑھاؤ، اسی کو پوری دنیا میں اسی کے پیغام کو عام کرو، یہی علماء کرتے ہیں۔ بہت بڑا احسان ہے علماء کرام کا۔ اتنے مدارس اللہ کا فضل ہے، اتنے مدارس قائم ہو